السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بشر ام ملکون، انسان یا فرشتہ۔ ملکن جمع ملائکۃ، فرشتہ۔ یعنی یہ سبق ساتھیوں بہت دلچسپ ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اب یہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ وہ رسول انسان ہو یا فرشتہ۔ اگر رسول فرشتہ ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے کیسے اعتراض کریں گے اور کس طرح سے لوگ بہانے بازی کریں گے۔ اگر انسان ہو تو پھر لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو اس میں پیش کیا گیا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ واقعتاً بہت ہی دلچسپ اور لطف اندوز یہ واقعہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر ام ملکون، انسان یا فرشتہ، یعنی رسول انسان ہو یا فرشتہ ہو، کیا ہو۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ هَذَا الرَّسُولُ بَشَرًا، اللہ نے چاہا کہ یہ رسول ایک انسان ہو۔ ھذا اسم اشارہ، الرسول مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کے یکون کا اسم، اور یہ یکون افعال ناقصہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اور بشر یکون کی خبر، یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ان یکون پر جو ان داخل ہے یہ ان مصدریہ ہے، جو اپنے بعد والے اسم کو مصدری معنی میں کر دیتے ہیں۔ وہ کس طرح سے دیکھیے، وہ اس طرح سے کہ آخر میں جب اس کا ہونا کرنا جب لفظ پہ اور ختم ہو تو سمجھیے کہ مصدری معنی ہے۔ جیسے ان یکون ھذا الرسول بشرا، یہ رسول ایک انسان ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جب معنی ہو کرنا یا ہونا، یعنی مصدری معنی جو ہوتے ہیں وہ معنی ہونے لگے، سمجھیے کہ یہ ان مصدریہ ہے، یہ مصدر کا معنی دے رہا ہے۔ وَأَرَادَ اللَّهُ، اللہ نے ارادہ کہ اللہ نے چاہا کہ یہ رسول ایک انسان ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ افعال ناقصہ جو ہے اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتا ہے۔ وَأَن يَكُونَ وَاحِدًا مِّنَ النَّاسِ، اور یہ رسول انسان ہی میں سے ایک ہو۔ يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَفْهَمُونَ كَلَامَهُ، لوگ جس کو پہچانتے ہو۔ عرف يعرف عرفانا ومعرفة کے معنی جاننا پہچاننا، لوگ جس کو پہچانتے ہو۔ وَيَفْهَمُونَ كَلَامَهُ، اور وہ لوگ اس کی باتوں کو بھی سمجھتے ہو۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا، اور جب رسول ایک فرشتہ ہوگا تو قال الناس، لوگ کہیں گے ما لنا وله، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ یہ اچھی تعبیر ہے، ما لنا وله، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیوں؟ هو ملک ونحن بشر، اس لیے کہ وہ تو ایک فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں۔ نحن نأکل ونشرب، ہم کھاتے ہیں اور ہم پیتے ہیں۔ ولنا اہل وذریۃ، اور ہمارے اہل و عیال ہیں اور ذریت ہیں، یعنی ہمارے اہل و عیال ہیں، اولادیں ہیں۔ فکیف نعبد اللہ، تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی پرستش کریں۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا، کانا فعل ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک۔ اور رسول کانا کس میں بشرًا خبر۔ اور جب رسول ایک انسان ہوگا تو وہ کہے گا، کون؟ یعنی وہ رسول کہے گا انا آکل، میں کھاتا ہوں، واشرب، اور میں پیتا بھی ہوں، ولی اہل وذریۃ، اور میرے اہل و عیال ہیں اور اولادیں ہیں، ہماری ذریت ہے۔ وانا اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فلم لا تعبدون اللہ، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی دونوں میں ایک فرق پیدا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں علی میاں صاحب کی۔ اگر رسول انسان ہوگا تو کہے گا کہ جیسے تم کھاتے ہو پیتے ہو، تمہاری جیسے اہل و عیال ہیں ذریت ہیں، ویسے ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے اہل و عیال ہے ذریت ہیں، ہم جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اس وقت ہوگا جب انسان ہوگا۔ اگر فرشتہ ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے بھائی ہم تو انسان ہیں، تم تو فرشتہ ہو، تمہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے اہل و عیال ہے، نہ ذریت ہے، پھر تو تم عبادت کرو، ہم تو نہیں کر پائیں گے کہ ہم انسان ہیں۔ اسی تفریق کو، اسی نوعیت کو بتلا رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا، اور جب رسول فرشتہ ہوگا تو قال الناس، لوگ کہیں گے انک لا تعطش ولا تجوع، عطش یعطش
عطشن کے معنی پیاسا ہونا، پیاس لگنا۔ جاع یجوع، جوعن کے معنی بھوک لگنا۔ انک لا تعطش، تم پانی نہیں پیتے یا یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں پیاس نہیں لگتی ہے۔ ولا تجوع، تم بھوکے نہیں ہوتے ہو۔ دوسرے جملے میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی ہے۔ وانک لا تمرض، مرضا کے معنی بیمار ہونا، اور تم بیمار نہیں پڑتے ہو۔ ولا تموت، اور نہ ہی تم مرو گے، یہ کہہ سکتے ہیں نہ ہی تمہیں موت آئے گی۔ فتعبد اللہ، تو تم اللہ کی عبادت کرو۔ وتذکرہ دائما، دائما کے معنی ہمیشہ، اور ذکر یذکر، ذکر کے معنی ذکر کرنا، اور تم ہمیشہ اس کا ذکر کرو۔ وَنَحْنُ بَشَرٌ، ہم انسان ہیں۔ نَعْطَشُ، ہمیں پیاس لگتی ہے۔ وَنَجُوعُ، اور ہمیں بھوک لگتی ہے۔ وَنَمْرَضُ، ہم بیمار پڑتے ہیں۔ وَنَمُوتُ، اور ہم مریں گے۔ فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللَّهَ، تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَذْكُرُهُ دَائِمًا، اور ہم کیسے اللہ کو یاد کریں، یا اللہ کا ذکر و اذکار کریں، یا اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا، اور جب رسول انسان ہوگا تو کہے گا أَنَا مِثْلُكُمْ، میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ أَنَا مِثْلُكُمْ، میں تمہارے طرح ہوں، یعنی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ آتش، مجھے بھی پیاس لگتی ہے۔ وأجوع، مجھے بھی بھوک لگتی ہے۔ وأمرض، میں بھی بیمار پڑتا ہوں۔ وأموت، اور میں بھی مروں گا۔ وأعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وأذکرہ، اور اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فلماذا، تو کیوں، لا تعبدون اللہ، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا تذکرونہ، اور تم کیوں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ولا تذکرونہ، یہاں پر کیوں کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یذکر کا عطف ہو رہا ہے تعبدو پر، ٹھیک ہے۔ ولا تذکرونہ، تو تم کیوں اس کا ذکر و اذکار نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے۔ فینقطع کلام الناس، جب رسول انسان ہوں گے اور وہ اس طرح لوگوں کو جواب دیں گے تو پھر لوگوں کو جواب نہیں ملے گا، اس کی باتیں ختم ہو جائے گی، گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور تابع داری اور فرما برداری کرنے لگیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فَيَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ، اس طرح سے لوگوں کی باتیں ختم ہو جائے گی۔ وَلَا يَجِدُونَ عُذْرًا، اور وہ لوگ کوئی عذر نہیں پائیں گے اور انہیں کوئی عذر نہیں ملے گا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وجد یجد، وجدن وجدان کے معنی پانا، اور عذر کے معنی عذر معذرت، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عذر کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، بہانہ بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ ولا یجدون عذرا، اور وہ کوئی عذر نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق مکمل ہوا، پھر اجازت دیجیے، السلام علیکم۔